بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک سچا اور عبرتناک واقعہ سنانے والے ہیں جو ایک معصوم بچی کے ساتھ پیش آیا، اور اس واقعے کی گواہ ایک ماں ہے۔ جب ایک بدبخت باپ نے اپنی ہی بیٹی سے شادی کر لی، پھر اس باپ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے نازل ہوا، دل تھام کر یہ واقعہ سنیے گا۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والا یہ واقعہ ہے۔ ناظرین، ایک باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا رشتہ ہوتا ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ باپ بیٹی کا محافظ ہوتا ہے، پر ہوتے ہیں نا کچھ بد نصیب باپ جو اپنی بیٹی کی بھی عزت نہیں کرتے۔ یہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں بلکہ سچا واقعہ ہے۔ ایک ماں اس واقعے کو سناتے ہوئے کہتی ہے کہ ملک شام میں ہمارا خاندان آباد تھا۔ میرے ماں باپ نے میری اچھے گھر شادی کی۔ کار ایکسیڈنٹ حادثے میں میرا شوہر دنیا سے چلا گیا۔ میرے ماں باپ بھی مر چکے تھے۔ میں بالکل بے سہارا تھی، بھائیوں پر بوجھ تھی۔ میری ایک بیٹی تھی۔ میرے بھائیوں اور بھابھیوں نے مل کر ایک شرابی آدمی سے پیسے لے کر میرا رشتہ طے کر دیا، یعنی کہ مجھے بیچ ہی دیا۔ میں صبر و شکر کر کے اس کے ساتھ چل دی۔ وہ میری عمر سے کافی بڑی عمر کا انسان تھا۔ میں نے سوچا سکھ تو ملے گا، میری بیٹی کی زندگی تو سنور جائے گی۔ اس کا ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ہم دونوں میاں بیوی اور ہماری اکلوتی بیٹی رہا کرتی تھی۔ شروع میں تو وہ میری بیٹی کو اپنی ہی بیٹی مانتا، کیونکہ میری بیٹی نے پیدا ہوتے ہی اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا وہ اسی کو اپنا باپ کہنے لگی۔ میں جب حمل سے تھی تب بہت عبادت کرتی تھی، صابر اور شاکر بھی تھی، اس لیے میری بیٹی میں بھی وہ سارے گن تھے۔ وہ بھی میری طرح عبادت گزار تھی۔ میری بیٹی نے کبھی گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھائے تھے، بالکل وہ ایک فرما بردار بیٹی تھی۔ میرا شوہر اور میری بیٹی کا باپ کوئی اچھا انسان نہیں تھا، وہ شرابی، جواری اور زانی تھا، نشے میں دھند ہوتا، کبھی بیٹی کو مارتا، کبھی میری دھلائی کر دیتا۔ میری کمسن بیٹی صابر و شاکر تھی، وہ بس اللہ پاک سے دعا کر دیتی تھی کہ یا اللہ میرے باپ کو ہدایت دے دے۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور میں دوسروں کے گھروں میں برتن دھو کر اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پال رہی تھی، کیونکہ میرا شوہر نہ تو میری اور نہ میری بیٹی کی ذمہ داری اٹھاتا تھا، وہ کماتا ہی نہیں تھا۔ میری بیٹی سارا دن گھر سنبھالتی اور میں باہر کے کام کرتی، لیکن اس میں ایک بری بات یہ بھی تھی کہ جو کچھ بھی میں کما کے گھر لے کر جاتی تو وہ میرا شرابی شوہر مجھ سے چھین لیتا اور کہتا کہ اس پر میرا حق ہے، تو جا اور کما کر لا، یہی تیرا کام ہے۔ میری بیٹی گھر پر کام کرتی رہتی، وہ بیٹی کو گھور گھور کر دیکھتا رہتا۔ وہ خود تو 70 سال کا بوڑھا تھا لیکن اپنی بیٹی پر گندی نظر رکھتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی لیکن باحیا اور پاکیزہ تھی، نہ ہی وہ گھر سے باہر جاتی تھی اور نہ ہی دروازے پر کھڑے ہو کر کسی کو گھر لاتی تھی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی اللہ کی نیک بندی تھی۔ باپ اس کو ایسے دیکھتا جیسے اس کو کھا جائے گا۔ جب اس کو باپ کی شیطانی نظروں سے خوف آتا تو اللہ سے سجدے میں گر کر دعا کرتی، یا اللہ تو میری عزت کی حفاظت کرنا، اور میں تجھے گواہ بناتی ہوں میں تو سارا دن گھر سے باہر رہتی اور لوگوں کی جھوٹے برتن صاف کرتی رہتی ہوں، گھر آ کر تھک کر سو جاتی ہوں۔ میرا شوہر پورا دن گھر سے باہر رہتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، پھر گھر میں آتا ہے تو بیٹی کو حکم دیتا ہے کہ مجھے کھانا دے دو۔ بیٹی سو رہی ہوتی ہے تو وہ لات مار کر اپنا کام کرواتا ہے، جب کھا پی لیتا ہے تو بیٹی سے پیر دبواتا ہے۔ وہ نیند سے بے حال ہو رہی ہوتی تھی پھر بھی اف نہ کرتی، کیونکہ وہ سوچتی تھی کہ سامنے کوئی اور نہیں، اس کا سگا باپ ہے۔ باپ کے رتبے کی اس کو پہچان تھی، تبھی سر جھکا کر خدمت کرتی، لیکن وہ باپ نہیں، ایک شیطانی سوچ والا انسان تھا، ایک ایسا شخص تھا جس کو کسی رشتے کی تمیز نہیں تھی۔ میں بھی بس اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی کہ میری معصوم بیٹی کی حفاظت فرمانا۔ ایک بار کی بات ہے، میں کام پر گئی تھی، پیچھے سے میرا شوہر اپنے جیسے عیاش اور بگڑے ہوئے شرابی دوست کو لے کر آیا اور آتے ہی میری بیٹی کو آواز دی۔ میری بیٹی اس دوست کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، پر وہ باپ تھا، آواز پر آواز دیے جا رہا تھا۔ جب وہ نہیں آئی تو اٹھا اور چیخنے چلانے لگا اور اس کو گھسیٹتا ہوا، اس کو مارتا ہوا باہر لے آیا۔ اس کا دوست بھی شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔
फिर बाप ने कहा, खाना दो हमें। मेरी मासूम बेटी खाना पकाने लगी तो मेरे शोहर का दोस्त कहने लगा, तुम्हारी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, इतना हसीन हीरा कहाँ छुपा कर रखा था। इसको देखकर मुझे ख्याल आया कि तुमने इससे पहले क्यों नहीं दिखाया। तो वो कहने लगा, ये किसी के सामने ही नहीं आती, लेकिन तू तो मेरा दोस्त है इसलिए खींच कर लाया हूँ। यही तो बात है। इसे देखकर पहली नज़र में मेरे मन में ख्याल आया, देखो तुम्हारी बीवी की तो उम्र हो गई है और तुम एक हट्टे कट्टे आदमी हो और देखने में भी अच्छे लगते हो। जवानी को बाहर बर्बाद क्यों करते हो? अगर सुकून से घर में रहना चाहते हो तो अपनी बेटी को क्यों ना अपनी बीवी बना लो। जब जवान बीवी होती है तो आदमी का दिल घर में ही लगा रहता है। खूब याश करना, मज़े करना। अगर बाहर जाना हो तो बस मुझसे मिलना या अपने दोस्तों से मिलकर घर आ जाना और घर में तुम्हारी जवान बीवी तुम्हारी खिदमत करने के लिए मौजूद होगी। पर ये तो मेरी बेटी है, इससे शादी कैसे हो सकती है? और फिर मेरी बीवी वो क्या कहेगी? पर जैसी सोहबत हो वैसा ही इंसान की सोच हो जाती है। शैतान का साथी भी शैतान ही होता है। जब शैतान दोस्त ने इसके दिमाग में ये गंदी सोच डाल दी तो मेरा शोहर तो वैसे ही भटका हुआ था, घमरा था। इसने ये ना कहा कि मैं इसका महरम हूँ, इसका बाप हूँ, और ये तो हो ही नहीं सकता। वो तो शराब के नशे में चूर था और वैसे जब इंसान होश में हो तो ऐसे काम कर ही नहीं सकता। इसकी नौजवान बीवी के नाम से लाल टपकने लगी। बोला, बात तो ठीक कहते हो, मैं क्यों बाहर आवारागर्दी करूं, बाहर रहकर अपनी जवानी बर्बाद करूं, जबकि खूबसूरत परी घर में मौजूद है और ये मोहल्ले वाले भी कुछ नहीं कर सकेंगे। वो बहक गया और कहा, बताओ कैसे करूं शादी? तो उसने कहा, तुम्हारी बीवी तो घर पर होती नहीं, बस मैं काजी ले आऊँगा और तुम इस काजी से कहना कि यतीम लड़की है, बेसहारा है, किसी दोस्त की थी और वो मर गया तो सहारा देने के लिए निकाह कर रहा हूँ। तुम्हारी बेटी को वैसे भी यहाँ कोई नहीं जानता। इसके बाद वो खाना खाने लगे, लेकिन मेरी बेटी ने ये सब सुन लिया था तो थर थर कांपने लगी। और जब मैं घर काम करके वापस आई तो इसने कहा, माँ, मेरा बाप मेरे साथ कुछ गलत करने का इरादा रखता है, वो कुछ गलत करने वाला है, मुझे बचा लो। ये कहकर सारी बात मुझे बता दी। मैं वैसे ही थकी हुई थी और फिर मालकन ने मुझे बहुत झिड़का था, सारे काम मुझसे करवाए थे। मैं चिड़चिड़ी सी हो गई थी। और हम माँ बाप का ये असूल है कि हम बच्चों की बात सुनते ही कब है। मैंने भी इसे समझा दिया, शराब पी कर आया होगा इसलिए वो बहकी बातें कर रहा होगा, तू फिक्र ना कर, वो तेरा बाप है, इतना भी नहीं गिर सकता। और ये मेरी भूल थी कि मैंने शैतान के बेचारी पर यकीन किया। अगले दिन जब काम करने निकली तो इसका दोस्त काजी को समझा बुझा कर घर ले आया। मौलवी ने कहा कि इसकी उम्र बहुत कम है, शादी क्यों कर रहे हो? तुम इसे बेटी बनाकर भी तो रख सकते हो। अगर ये तुम्हारे दोस्त की बेटी है और यतीम भी है और इसको अपनी बेटी बना लो, बाप बन जाओ, शफकत लुटाओ। लेकिन मेरे शोहर और इस जानवर दोस्त ने कहा, मौलवी अपने काम से काम रखो, निकाह पढ़ाओ और जाओ यहाँ से, और तुम्हें हम पैसे दे रहे हैं ना। और फिर इसके बाद इसका बाप मेरी बेटी के पास आया और बोला कि चल तेरी शादी है मेरे साथ। इसने कहा, अब्बा ऐसा ना करो, कुछ तो रहम करो, गुनाह कबीरा कर रहे हो। लेकिन इसका बाप इसे मारता हुआ काजी के पास ले गया और ज़मीन हिल गई, आसमान कांप गया। देखो दरिंदगी, एक बाप ने अपनी ही औलाद, अपनी ही बेटी से शादी कर ली और वहाँ कोई रोकने वाला नहीं था। जुल्म का बाजार गर्म था, एक बाप अपनी ही बेटी का शोहर बन गया। माँ ने भी मजलूम बेटी की फरियाद ना सुनी, बेटी दहाइयाँ देती रही, अब्बा ना करो। बाप कहाँ था? शैतान था। मेरे आने से पहले काजी ने निकाह पढ़ा दिया था। वो बहुत ही गमज़दा था और वो नहीं चाहता था कि वो इस निकाह को पढ़ाए। वो शैतान इसके बाद हंसता हुआ मेरी बेटी का बाजू पकड़ा, मेरी परी को घसीटता हुआ कमरे में ले गया और तमाम हदें पार कर दी। शायद मेरी बेटी की किस्मत ख़राब थी। जब मैं घर में दाखिल हुई तो मेरी बेटी की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मेरे कदम वहीं जम गए, ज़बान बंद थी, मैं पत्थर की बनी खड़ी थी। मेरा शोर थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आया। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने कहा, एक बात गौर से सुन लो, मेरी तुम्हारी बेटी से शादी हो गई है और वो मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी बीवी है। तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो शराफत से रहो, जिस तरह काम करती हो काम करती रहो। अगर तुमने इसके या मेरे मामले में बोला तो याद रखना तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुझे तलाक का डर तो ना था, लेकिन इसने कहा, तलाक के अलावा मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे निकालूंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गई।
تمہیں زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ کہنے لگا میرے اور میری بیوی کے معاملے میں کچھ نہیں بولنا۔ اس کے بعد وہ کمرے میں چلا گیا۔ میری بیٹی کو اس نے 2 دن تک میرے سامنے نہیں آنے دیا۔ وہ کس حال میں تھی مجھے نہیں پتا۔ اس آدمی نے اس سے شادی کرنے کے بعد اپنے حقوق استعمال کیے۔ یہ حق تو اس کا تھا بھی نہیں کیونکہ وہ اس کا باپ تھا۔ شوہر کیسے بن گیا؟ اس کے بعد جب میں اس کے پاس جاتی بھی تھی تو وہ مجھے مارتا اور کہتا تو یہاں سے نکل جا ورنہ تجھے بھی مار دوں گا۔ میں نہیں بتا سکتی کہ میں نے اپنی بیٹی کو اس جنگل سے نکالنے کی کتنی کوششیں کی۔ میں تو کام پر بھی نہیں جانا چاہتی تھی لیکن وہ مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیتا اور اس کے بعد دروازہ بند کر دیتا۔ میں دروازہ بجاتی رہتی لیکن وہ مجھے گھر میں آنے ہی نہیں دیتا تھا۔ 2 دن گزر گئے۔ میری معصوم ننھی بیٹی وہ ظالم کی قید میں تھی اور پھر ایک دن لاچار بے بس ماں گھر میں داخل ہوئی تو مجھے اپنی بیٹی کے چلانے کی آواز آئی، لیکن اب اس چلانے میں بہت کچھ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکار کر کہہ رہی ہو کہ اے رب کریم، اے کائنات کے مالک، تو دیکھ رہا ہے نا میری عزت کے محافظ نے میری عزت لوٹ لی۔ جس کو تو نے میرے لیے میری عزت کی حفاظت کرنے کے لیے بنایا تھا اس نے تو میری دنیا ہی اجاڑ دی۔ یہی میری عزت کا لٹیرا نکلا۔ میں نے تو اپنے سگے باپ کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا اسی کو باپ مانا۔ اے رب کریم، زلزلہ کیوں نہ آیا؟ زمین کیوں نہ پھٹی؟ آج تیری بندی لٹ گئی۔ میں تجھ کو گواہ بنا کر آج اس بدبخت باپ کو بددعا دیتی ہوں کہ میرے باپ پر ایسا عذاب نازل کرنا کہ یہ تڑپ تڑپ کر مرے۔ یہ تیرا تو نافرمان تھا ہی، حرام کاری تو کرتا ہی تھا، پر آج اپنی بیٹی سے شادی کر کے مسلمان ہونے کا حق بھی کھو دیا۔ اے اللہ، تو میرا ضامن ہے، گواہ رہنا۔ در و دیوار ہل رہے تھے، میں سب سن رہی تھی۔ مجھے تو جیسے کسی نے پتھر کا بنا دیا ہو۔ پھر مجھے ہوش آیا۔ میں چیختی سے ہی کمرے میں آئی، پر تب تک میری لاڈلی، میری جان دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد کہ گناہ نے اسے کھا لیا تھا، میں نے نفرت سے اس شیطان کو دیکھا جو مجھے دیکھ رہا تھا۔ منہ سے کچھ نہیں نکل رہا تھا، اپنا کام دکھا چکا تھا، درندگی نکال چکا تھا، پر اب کیا کر سکتی تھی؟ کچھ دیر کی لذت اور کچھ دیر کے مزے کے لیے اس نے تو سب برباد کر دیا۔ میں اس کا گریبان پکڑ کر کہنے لگی، ظالم انسان، وحشی آدمی، تو نے کیا کر دیا؟ اس کو وہیں دھکا دے کر اپنی لاڈو کے پاس آئی۔ میں تڑپ گئی تھی کیونکہ میری جان اب دنیا میں نہیں تھی اور میرا شوہر نشے میں ڈوبا ہوا اپنی درندگی، اپنی ہوش نکال چکا تھا۔ میرا بھی دم نکل جاتا۔ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر باہر لائی اور اس پر چادر اڑائی۔ کس دل سے میں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کروایا یہ ایک ماں کا دل ہی جانتا ہے۔ جب اس کو دفن کیا جا رہا تھا لوگ بتاتے ہیں کہ تیری بیٹی کا تو چاند سا چہرہ تھا اور جنت کے راستے جا رہی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی بیٹی بہت پاکیزہ تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس آدمی کا گلا دبا کر مار دوں۔ میں واپس گھر آئی اور آج اس شرابی سے سارے رشتے ختم کرنا چاہتی تھی، اور جیسے ہی اس کے کمرے میں آئی ایک عبرت ناک ہولناک منظر دیکھا۔ وہ انسان نہیں تھا، وہ کتے کی شکل کا ہو گیا تھا۔ اوپر کے جسم کا حصہ کتے کا اور نیچے کا انسان کا تھا۔ وہ مجھے دیکھنے لگا اور میں اب اس کی کیا مدد کرتی؟ قدرت کا تو عذاب آ ہی چکا تھا۔ اللہ پاک نے اسے کتا بنا دیا تھا۔ کیونکہ میری بیٹی نے اپنے اللہ کو گواہ بنایا تو قدرت کیسے اس کی بات کو ٹھکراتی؟ میری پاکیزہ باحیا بیٹی جنت میں چلی گئی اور اس کا باپ دنیا میں اب عذاب جھیل رہا تھا۔ اس کے نیچے کا حصہ اب مفلوج ہونا شروع ہو گیا۔ وہ پاہج ہو گیا تھا، اس جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا جس جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ جس جگہ میری بیٹی مری تھی، جہاں پر اس نے اس کی عزت کا سودا کیا تھا، اس دن سے وہ وہیں بیٹھا تھا، ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ نیچے کا حصہ پتھر کا بن گیا اور اوپر کا حصہ کتے کی شکل کا تھا۔ پھر انصاف ہوا، میری بیٹی کو انصاف مل گیا، لیکن جس طرح سے وہ دنیا سے گئی یہ بات مجھے اب بھی برداشت نہیں ہوتی۔ میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا اور میں دن گن رہی تھی کہ کس طرح میں بھی اس کے پاس چلی جاؤں۔ ایک انسان نے، ایک باپ نے میری بیٹی کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ بے شک انسان اگر گناہ کرے تو اسے دنیا میں ہی اس کے گناہ کی سزا ضرور ملتی ہے، لیکن انسان سمجھتا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی درندگی سے بچائے اور پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے این وظائف چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم اپنی ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، شکریہ۔